الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک صف اول کے فضائل کے حوالے سے ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھے جانے والی نماز کی صف اول یعنی پہلی صف کی کیا فضیلت ہے۔ محترم ناظرین، صف اول کی بہت فضیلت بیان ہوئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور بے شک ہمیں معلوم ہے جو تم میں آگے بڑھے، اور بے شک ہمیں معلوم ہے جو تم میں پیچھے ہٹے۔ تو محترم ناظرین، صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کا شان نزول بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت نماز کی صف اول کے فضائل بیان فرمائے تو تمام صحابہ کرام علیہم رضوان صف اول حاصل کرنے کے لیے نہایت کوشاں رہے اور رش ہو گئی، اور وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کہ جن کے مکان، جن کے گھر مسجد شریف سے دور تھے، وہ ان مکانوں کو بیچنے کے لیے آمادہ ہو گئے کہ ان مکان کو بیچ کر مسجد کے قریب مکان خریدنے پر وہ آمادہ ہو گئے تاکہ ہر نماز میں انہیں صف اول حاصل ہو۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں تسلی دی گئی کہ اللہ رب العزت نیتوں پر ثواب دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اگلوں کو بھی جانتا ہے، اور جو عذر کی بنا پر پیچھے رہ گئے انہیں بھی جانتا ہے، وہ تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ رب العزت سے کوئی چیز مخفی نہیں یعنی پوشیدہ نہیں۔ اور تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ اس آیت کریمہ کے شان نزول سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ رب العزت کی عبادت کا اتنا شوق، اتنا جذبہ رکھتے تھے کہ صف اول کی فضیلت حاصل کرنے کی خاطر اپنے گھر، اپنے مکان بیچنے پر آمادہ ہو گئے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کی صف اول یعنی پہلی صف کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی صف اول کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں نماز میں صف قائم کرو، اے لوگوں نماز میں صف قائم کرو، کیونکہ صف قائم کرنا یہ نماز کے حسن سے ہے۔ رواہ البخاری۔ اسی طرح حضرت سیدتنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اور اللہ رب العزت کے فرشتے ایسے لوگوں پر درود بھیجتے ہیں جو صفیں ملاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت اور اللہ کے فرشتے ایسے لوگوں پر درود بھیجتے ہیں جو صفیں ملاتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، اللہ رب العزت کا درود بھیجنا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ رب العزت ایسوں کی بخشش فرما دیتا ہے، مغفرت فرما دیتا ہے جو صفیں ملاتے ہیں، اور اپنے فرشتوں کو ان کے لیے دعائے مغفرت کا حکم دیتا ہے جو صفیں ملاتے ہیں۔ صفیں ملانے کا مطلب یہ کہ اگر صف میں کوئی خالی جگہ ہو تو اسے پر کر دیتے ہوں، اور کوئی کمی ہو تو اسے دور کر دیتے ہوں۔ اور ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگ جانتے اذان
اور صف اول میں کیا ہے، تو اسے حاصل کرنے کے لیے اگر انہیں قرآن ڈالنا پڑتا تو قرآن ڈال کر وہ اسے حاصل کرتے۔ تو محترم ناظرین، آپ نے صف اول کی فضیلت سماعت فرمائی، یقیناً اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اس پر ملنے والا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر بھی صف اول سے غفلت، پھر بھی ہم صف اول سے پیچھے، ایسا کیوں؟